السلام علیکم ناظرین، یہ 20 نومبر 1979 کی ایک صبح تھی اور اسلامی سال کا آغاز ہو رہا تھا، یعنی یکم محرم الحرام کا دن تھا۔ امام کعبہ نے صبح کی نماز کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت ہزاروں میں مسلم مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ ان حملہ آوروں کا سربراہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، جس کی عمر 27 سال تھی، جس نے مکہ یونیورسٹی میں تقریباً 4 سال تک اسلامی تعلیم حاصل کر رکھی تھی، لیکن یہ ایک شدت پسند شخص تھا۔ اس کی شدت پسندی کی وجہ سے سعودی حکومت نے اسے کچھ ساتھیوں سمیت جیل میں بھی ڈالا، لیکن رہائی ملنے کے باوجود شدت پسندوں کے خیالات میں کمی نہ آئی اور انہوں نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ اور 20 نومبر 1979 کا سیاہ ترین دن تھا کہ جب حرم پاک پر حملہ ہوا اور ان شدت پسندوں نے 500 ساتھیوں کے ساتھ حرم میں داخل ہو کر وہاں کے دروازے بند کر دیے اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب نمازیوں کو جرگمال بنا کر مسجد حرام کو اپنے زیر انتظام لے لیا۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ پلاننگ کر کے جنازوں کی شکل میں چرپائیوں کے ذریعے اسلحے کی بڑی مقدار تہہ خانوں میں جمع کر لی تھی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنا ایک آدمی کھڑا کر دیا۔ پھر ایک آدمی اٹھا اور اس نے عربی میں اعلان کیا کہ مہدی آ گیا ہے، جس کا نام عبداللہ قحطانی ہے۔ اس کے بعد صرف نام کے مہدی نے اعلان کیا کہ میں اس صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اس کے بعد اس گمراہ ٹولے نے لوگوں کو گولیوں سے ڈراتے ہوئے اور دھمکاتے ہوئے بیعت شروع کرا دی۔ ناظرین، یہ کئی صدیوں کے بعد ایسا ہوا تھا کہ خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے، نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا تھا اور نہ کوئی اندر سے باہر جا سکتا تھا۔ سعودی حکومت نے اس واقعے سے نمٹنے کے لیے پوری کوشش کی اور اپنی فوج کی مدد بھی لی، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ اور دوسری طرف وہ اس واقعے کو دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہو گئے اور یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ پر چند شدت پسندوں کو قبضہ ہو گیا ہے، جس سے پوری دنیا کے مسلمان آگ بگولا ہو گئے، جس کی وجہ سے سعودی حکومت نے دیکھا کہ ہماری فوج ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد انہیں پاکستانی فوج کا خیال آیا۔ ادھر پاکستانی فوج تو پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء کی حکومت تھی۔ اس کے بعد پاک فوج کے SSG کمانڈو کے ایک دستے کو سعودی عرب دیا گیا تاکہ بیت اللہ کو ان شدت پسندوں سے پاک کیا جائے اور جو 1 لاکھ کے قریب مسلمان وہاں یرغمال تھے انہیں آزادی دلائی جائے۔ پاک آرمی کے اس اسپیشل گروپ کے ان کمانڈروں کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی۔ جبکہ یہ مجاہد مکہ مکرمہ پہنچے تو اس وقت بیت اللہ پر قبضہ اور اس محاصرے کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لوگ محصور تھے۔ اب ناظرین، پاک فوج کے کمانڈروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے دشمن پر یکدم دھاوا بول دیتے تھے اور انہیں کسی کام کا نہیں چھوڑتے تھے اور انہیں نیست و نابود کر دیتے تھے، لیکن جہاں ایسا کرنا صحیح نہیں تھا۔ یہ حرم پاک جیسی حساس جگہ تھی، اس کے اندر 1 لاکھ کے قریب لوگ محصور تھے اور اگر ان شدت پسندوں کے ساتھ آمنے سامنے فائرنگ شروع ہو جاتی تو نہ صرف کئی قیمتی جانیں ضائع ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت بھی بہت تیزی سے گزر رہا تھا، تو چنانچہ پاکستانی کمانڈر نے فوری کام شروع کر دیا اور کیمروں کی مدد سے سارے ایریا کا جائزہ لیا گیا جہاں شدت پسند موجود تھے۔ اور میرے پیارے ناظرین، SSG کمانڈو کے دستے کے اس لیڈر میجر کے ذہن میں ایک عجیب ترکیب آئی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے حلف لیا کہ وہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے جان تک کی بازی لگا دیں گے۔ اس پر تمام کمانڈو نے ہنسی خوشی اور اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے یہ حلف دیا کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کی طرف بڑھا تو وہ سینہ سپر ہو جائیں گے اور اپنے سینوں پر گولیاں کھائیں گے، لیکن بیت اللہ کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس کے بعد کمانڈو کے لیڈر جنرل نے سعودی حکام سے اس بات کی درخواست کی کہ وہ مسجد حرام کے ذہن میں پانی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد مسجد حرام کے ذہن میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کس قسم کی پلاننگ ہے کہ شدت پسندوں کو پانی کے ذریعے قابو کیا جا رہا ہے، لیکن صرف اسی پر ہی بس نہیں کی گئی بلکہ سعودی بادشاہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے SSG کے کمانڈو کو مسجد کے ذہن میں اتارنے کی اجازت طلب کی گئی۔ اور میرے ناظرین، اگر آپ جانتے ہیں تو خانہ کعبہ کے پاس اور خانہ کعبہ کے اوپر فلائی نہیں کر سکتے، لیکن کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد اس چیز کی بھی شاہ خالد نے اجازت دے دی تو ناظرین اس کے بعد اصل کارروائی شروع کی گئی۔ پاک فوج کے اسپیشل گروپ کے مشہور زمانہ کمانڈوز کو صحن کعبہ میں اتارنے جانے لگا۔ ایک طرف تو یہ کارروائی شروع ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف اس میجر کے حکم پر مسجد حرام کے صحن میں موجود پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ اس عمل سے شدت پسند کچھ کرنے سے قاصر ہو گئے اور پاک فوج کے کمانڈو نے فضا سے ہی ان دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اب اتنے میں کمانڈو نے نیچے اتر گئے تو ان جوانوں نے ان شدت پسندوں
پسندوں کو قابو میں کر لیا۔ پاک فوج کے ان شیروں نے اپنے لیڈر اس میجر کی قیادت میں غیر معمولی صورت سے تمام شدت پسندوں پر پایا اور سب کو فوری طور پر گرفتار کر لیا۔ جرگمال لوگوں کو رہائی دلائی گئی اور عبداللہ قحطانی جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا وہ اس آپریشن کے دوران ہی ہلاک ہوا۔ یوں اس میجر کی ذہانت، اللہ پاک کی رحمت اور پاک فوج کے جوانوں کی دلیری کی وجہ سے کم نقصان میں بیت اللہ کو آزاد کرا لیا گیا۔ اور میرے پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو شدت پسندوں سے پاک کر آنے والے کمانڈوز کی قیادت کون کر رہا تھا؟ اس میجر کا نام پرویز مشرف تھا، جو بعد میں پاکستان کا آرمی چیف بنا اور بعد میں وہ سربراہ پاکستان بھی بنا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی کہ جب بیت اللہ پر قبضہ ہونے لگا تو پاک فوج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے نہ صرف بیت اللہ کو آزاد کرایا بلکہ دنیا بھر میں اپنی داغ بٹھائی، اور اس کے بعد تقریباً 60 قریب بچنے والے شدت پسندوں کو حراست میں بھی لے لیا گیا، اور بعد میں جنوری 1980 میں ان سب کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس 2 ہفتے تک جاری رہنے والے محاصرے کی وجہ سے مسجد حرام کو تو کچھ نقصان پہنچا مگر خانہ کعبہ مکمل طور پر محفوظ رہا، اور جنرل پرویز مشرف اور پاک فوج کے SSG کمانڈو کی ذہانت کی اور دلیری کی وجہ سے پاک فوج کا مرتبہ اور مقام دنیا بھر میں بلند ہوا۔ اور اس کے بعد اب دنیا کے کافروں کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اب اگر ہم خانہ کعبہ پر حملہ کرتے ہیں تو صرف سعودیہ نہیں بلکہ پاک فوج سے بھی ہمارا مقابلہ ہوگا۔ تو میرے ناظرین، یہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی؟ ایسی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، اور ہاں اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ ناظرین۔